بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈلاوا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ دونوں گاڑیاں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں کیونکہ راستہ بے حد دشوار گزار ہوتا جا رہا تھا۔ صبح ہونے کو تھی جب وہ منزل مقصود پر پہنچے۔ جیمسن عمران سے کہہ رہا تھا، مجھے تو بوڑھا سنکی معلوم ہوتا ہے، پرواہ مت کرو، ہمیں یہاں کی ایسی جگہوں سے واقف ہونا چاہیے۔ بوڑھا میری معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا، میرے لیے بے حد قیمتی ہے۔ ہاں، یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیوں کر بات بنائی تھی؟ اپنے اور میریانا کے تعلق کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جیمسن نے منو ان سب کچھ دہرانا شروع کر دیا اور عمران پرتشویش لہجے میں بولا، اب کہانی بدلنی پڑے گی۔ کیوں؟ جیمسن نے پوچھا۔ احمق، میریانا نے ان دونوں کو اسی کی موجودگی میں پہچانا تھا اور اس کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل گئی تھی جو تمہاری کہانی کی روشنی میں نہ نکلنی چاہیے تھی۔ خیر، میں بات برابر کر لوں گا اور وہ مطمئن بھی ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ آپ جانیں، خواہ مخواہ یہ بلا گلے لگا لی ہے، جیمسن برا سا منہ بنا کر بولا۔ نہ لگاتا تو خود ایڈلاوا میرے پیچھے نہ دوڑتا۔ یہ اس کے کسی ایسے راز سے واقف معلوم ہوتی ہے جس کا خود اسے علم نہیں ہے کہ وہ بہت اہم ہوگا، عمران نے کہا۔ اس نے بتایا تو تھا کہ وہ حکام سے کسی اور شکل میں ملتا ہے، جیمسن نے کہا۔ یہ بھی اہم ہے، ممکن ہے کچھ اور بھی نکل ہے، شروع ہی سے تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتی رہی ہے۔ میں سوال ہی اس طرح کرتا رہا تھا کہ اسے اگلنا پڑا تھا، ابھی اور بھی بہت کچھ اگلے گی، دیکھتے جاؤ، عمران نے کہا۔ آہستہ آہستہ رات کی دھند چھٹتی جا رہی تھی، پھر سورج طلوع ہوا۔ بڑی خوبصورت جگہ تھی اور یہاں چٹانیں اور کٹاؤ بھی موجود تھے جن میں پوری پوری گاڑیاں چھپائی جا سکتی تھیں۔ قریبی ایک چھوٹی سی میٹھے پانی کی جھیل بھی ہے، بوڑھا بولا۔ جنگلی مرغ بکثرت ہیں، مہینوں میں محض شکار پر گزارا ہو سکتا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ان اونچی نیچی چٹانوں کو؟ بس یہ سمجھ لو کہ یہ ایک بہت مضبوط قلعہ ہے۔ 3 آدمی ایک پوری حملہ آور فوج کا سفایہ کر سکتے ہیں اگر گھیر لیے جائیں، بوڑھا کہہ رہا تھا۔ اس میں تو شک نہیں۔ خیر، میں اب آپ کو سچی کہانی سنا دوں۔ میریانا نے آپ کے ڈر سے اصل بات نہ بتائی ہوگی، عمران سر ہلا کر بولا۔ بوڑھا اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے سچی کہانی سن کر شاید صدمہ ہوگا۔ دراصل جمن مراکشی میرا بہت پرانا دوست ہے، عمران نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا۔ ہر سال یہاں آتا ہے اور کچھ دن میرے ساتھ قیام کرتا ہے، اس بار بھی آیا تھا۔ میں اپنی ذاتی لانچ میں اس کے ساتھ کومو کے کنارے پر تفریح کر رہا تھا۔ ایک رات ہم اپنی لانچ میں بلیگیو کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ایک تیز رفتار لانچ ہم سے ذرا فاصلے سے گزرتی چلی گئی۔ اس میں سے کسی کو پانی میں پھینکا گیا۔ اپنے پیشے کی بنا پر میری عقل بھی تیز ہونی چاہیے اور نظر بھی۔ میں نے جمن سے کہا کہ کسی آدمی کو پھینکا گیا ہے، وہ بولا کوئی وزنی چیز تھی، اور بس۔ پھر میں نے اپنی لانچ کی رفتار بہت کم کر دی اور وہ لانچ تو اتنی دیر میں نہ جانے کہاں کی کہاں پہنچی ہوگی۔ بہرحال اب ہمیں واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ڈوب جانے سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ پھر قبل اس کے کہ وہ ڈوب ہی جاتا ہم اس کے قریب پہنچ گئے اور اسے بچا بھی لیا۔ وہ یہی آپ کی بھتیجی میریانا تھی، عمران نے کہانی سنائی۔ خدا مجھ پر رحم کر، بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر وہ بولا، اچھا تو پھر؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نادانستگی میں پھنس جاتا ہے، یہی حال آپ کی بھتیجی کا بھی ہوا۔ اسے اس طرح سمجھیے کہ میں تلاش معاش میں سرگرداں ہوں، کسی تجارتی فرم میں ملازمت مل جاتی، لیکن کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ میں دراصل اسمگلروں کے چنگل میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ عمران نے کہا۔ قطعی نہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ تم سب کچھ جان گئے ہو اور بھاگنا چاہتے ہو تو تمہیں جان سے مار دیں گے، بوڑھے نے کہا۔ بس یہی کچھ آپ کی بھتیجی کو بھی پیش آیا ہے۔ بہت اچھی عورت ہے، آج کل کے دور میں ایسی عورتیں کم ہوں گی، لیکن ناتجربہ کاری کی بنا پر ان کے ہاتھوں میں پڑ گئی اور ان کے ایک بہت ہی اہم راز سے واقف بھی ہو گئی۔ پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں کو اس کا علم بھی ہو گیا کہ اسے وہ بات معلوم ہوئی ہے جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ادارے کے سربراہ کا ایک ذاتی راز تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بہت دنوں سے اس ادارے کی فکر میں ہوں، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی بھی ان کا شکار ہو کر مارا گیا تھا، عمران کہہ رہا تھا۔ خداوند، بوڑھا کرا رہا تھا۔ یہ ہے سارا قصہ۔ اب آپ میری اور ان دونوں کی گفتگو سن کر ہی اندازہ لگا سکیں گے کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ ابھی میں نے ان سے پوچھ گچھ نہیں کی، آپ کی موجودگی میں ہی کروں گا، عمران نے کہا۔ بوڑھا کچھ کہنے والا تھا کہ عقب سے اس کی بیوی کی آواز آئی، ناشتہ تیار ہے، لیکن وہ دونوں تو ابھی تک ہوش میں نہیں آئے۔ فکر نہ کیجیے، مریں گے نہیں،
ابھی گہری نیند ہے، بے ہوشی نہ ہوگی۔ عمران بولا۔ انہوں نے زمین پر فرش بچھا کر ناشتہ کیا اور بوڑھا یک بیک چونک کر بولا، ارے تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ پچھلی رات کہاں سے ٹپک پڑے تھے؟ بوڑھے نے کہا۔ میں بھی انہی کی اسٹیشن ویگن کے پچھلے حصے میں موجود تھا، عمران نے کہا۔ وہ کس طرح؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرا اندازہ تھا کہ آپ کے گھر کی نگرانی ضرور ہوگی، اس لیے میں نے واپسی کی اداکاری کی تھی، حقیقتاً بستی سے نہیں گیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں انہیں ڈھونڈ نکالا۔ اگر پچھلی رات آپ لوگ گھر ہی میں ٹھہرے رہتے تو بھی میریانا آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ انہوں نے اندھیرا ہوتے ہی اپنی اسٹیشن ویگن آپ کے پچھواڑے میں کھڑی کر دی تھی اور خود وہاں سے ہٹ کر تھوڑی فاصلے پر مکان کی نگرانی کرتے رہے تھے۔ بس مجھے ان کی گاڑی میں چھپے رہنے کا موقع مل گیا، عمران بولا۔ اگر تم ان لوگوں کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے تو پہلے کیوں نہ پکڑ لیا؟ بوڑھے نے کہا۔ کوئی واضح ثبوت بھی تو ہو۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کا سربراہ کتنا طاقتور اور ذی اثر آدمی ہے۔ طریقہ کار ایسا ہے کہ اس تک ہر ایک کی پہنچ ناممکن ہے۔ اگر وہ مار ڈالا جائے تبھی یہ قصہ ختم ہوگا۔ قانون تو اس کے سامنے بالکل بے بس ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر آپ کی بھتیجی عدالت میں بیان لے ڈالے تو اس کا کچھ بگڑ جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ اس کا نام لینے پر عدالت میں ایک ایسا شخص پیش ہوگا کہ خود عدالت ہی اسے ایڈلاوا تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوگی، عمران نے کہا۔ کیا نام لیا تم نے؟ بوڑھا چونک کر بولا۔ ایڈلاوا، عمران نے کہا۔ بڑی عجیب بات ہے، لیکن عدالت اسے ایڈلاوا کیوں تسلیم نہ کرے گی؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس لیے کہ حکام کے لیے وہ شکل رکھتا ہے اور ماتحتوں کے لیے کوئی اور شکل۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی اصلی شکل کیسی ہے، عمران نے کہا۔ تبھی ایڈلاوا کہلاتا ہے، بوڑھے نے کہا۔ میں سمجھا نہیں محترم، عمران بولا۔ جنوبی امریکہ میں جو ان کا قوم آباد ہے، اس کا بڑا آخری بادشاہ مونٹے زوما سورج کے علاوہ ایڈلاوا کا بھی پجاری تھا۔ ایڈلاوا کا مطلب ہے آواز ہی آواز، یعنی آواز کا دیوتا، اور کوئی مخصوص شکل نہیں رکھتا تھا، بوڑھے نے کہا۔ خوب، عمران جیمسن کی طرف دیکھ کر بولا۔ دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بڑے صاحب بہت قیمتی چیز ہیں اور میں ان سے بہت کچھ سیکھوں گا، عمران بولا۔ مانتا ہوں آپ کی مردم شناسی کی صلاحیت کو، جیمسن نے کہا۔ میریانا دم بخود تھی۔ اس وقت جو باتیں ہو رہی تھیں وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ بربر ڈھمپ اس طرح ایڈلاوا کا نام لے بیٹھے گا، اور پھر اس پر حیرت تھی کہ اس کے چچا نے خود اس سے ابھی تک کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اب سنیے کہ ایڈلاوا بظاہر کیا ہے اور بباطن کیا، عمران نے کافی کی چسکی لے کر کہا۔ بین الاقوامی خیر اندیش کے نام سے اس نے جنیوا میں ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے جو بیرونی تاجروں کے مفادات کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کی قانونی حیثیت ہے، لیکن حقیقت میں اسی ادارے کے توسط سے اسلحے کی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ ایک ملک کے راز چرا کر کسی دوسرے ملک کے ہاتھوں فروخت کیے جاتے ہیں۔ چوری کا یورینیم اور پلوٹونیم ایڈلاوا کے ہاتھ لگتا ہے اور وہ اسے ترقی پذیر ممالک کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے۔ کچھ ملک اس پلوٹونیم سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ایٹمی دھماکے کر کے پانچواں سوار بننا چاہتے ہیں تاکہ ان کے پڑوسی ملک ان سے لرزتے رہیں، عمران نے کہا۔ تب تو بے حد خطرناک آدمی ہے، بوڑھا بولا۔ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اسے تلاش کر کے مار ڈالوں گا، ادارہ خود بخود ختم ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس پر کس طرح ہاتھ ڈال سکو گے، بوڑھے نے کہا۔ وقت بتائے گا، عمران بولا۔ ناشتے کے بعد میریانا عمران کو دوسروں سے الگ لے کر گئی اور برس پڑی۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ جمن سے کوئی اور کہانی سنوائی اور اب سچی بات ہی کہہ ڈالی، میریانا نے کہا۔ تمہارے چچا کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ بیچارے نے کب تم سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ سنو، تمہاری پچھلی رات والی حماقت کی بنا پر مجھے ایسا کرنا پڑا۔ نہ تم ان دونوں کو پہچان کر بکواس شروع کر دیتی اور نہ اس کی نوبت آتی، عمران نے کہا۔ پہچان لینے پر میرے اعصاب قابو میں نہیں رہے تھے، میریانا نے کہا، لہٰذا میں نے معاملہ برابر کر دیا۔ اب غور سے سنتی رہو کہ میں نے انہیں کیا بتایا ہے، ورنہ اگر وہ کچھ پوچھ بیٹھے اور تم نے الٹا سیدھا جواب دیا تو، عمران نے کہا۔ پل بھر کے لیے خاموش ہو گئے، اس نے اسے تفصیل سے سمجھانا شروع کر دیا اور آخر میں میریانا بولی، چلو ٹھیک ہے، تم نے میرے پانی میں گرنے کی اصل وجہ نہیں بتائی، ورنہ میں تمہاری شرمندگی کی خودکشی کر لیتی، لیکن اگر وہ مجھ سے پانی میں پھینکے جانے کی وجہ پوچھ بیٹھے تو میں کیا بتاؤں گی، میریانا نے کہا۔ وہی راز دوہرا دینا جس سے تم اتفاقاً واقف ہو گئی تھی، یعنی ایڈلاوا نے ایک مقامی حاکم سے کہا تھا کہ آپ تشریف رکھیے، میں ایڈلاوا کو آپ کی آمد سے مطلع کرتا ہوں۔ پھر کمرے میں ایک ایسا آدمی داخل ہوا تھا جسے تم نے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن وہ حاکم اسے ایڈلاوا ہی کی حیثیت سے جانتا تھا، عمران نے کہا۔ چلو، کام چل جائے گا،
لیکن تمہاری کھوپڑی ہے یا؟ وہ سر ہلا کر بولی۔ کچا تربوز، عمران بولا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ جیمسن آ گیا۔ وہ جاگ پڑے ہیں اور ناشتہ مانگ رہے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ آؤ دیکھیں، عمران نے میریانہ سے کہا۔ نہیں، میری موجودگی کی کیا ضرورت ہے، میریانہ نے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ جیمسن کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ غار شور سے گونج رہا تھا جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، لیکن زبانیں بہت تیز رفتاری سے چل رہی تھیں، اور بوڑھا ان کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ مسٹر پولیس آفیسر، تمہیں پچھتانا پڑے گا، ان میں سے ایک عمران کو دیکھ کر دھاڑا۔ پچھتا ہی رہا ہوں تم لوگوں کی حالت دیکھ کر، رات ہی ٹھکانے لگا دیتا تو بہتر تھا، عمران نے کہا۔ دونوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ ہوتے اور اپنی ہی گاڑی میں پڑے نظر آتے۔ کس قانون کے تحت تم نے ہمیں باندھ رکھا ہے، ایک بولا۔ ڈھمپ کے قانون کے تحت، عمران نے کہا۔ یہ کون سا قانون ہے، ایک بولا۔ میرا اپنا قانون ہے، جہاں قانون بے بس نظر آنے لگتا ہے وہاں میں قوانین مرتب کرتا ہوں، عمران بولا۔ تمہاری لاش کا بھی پتہ نہ چلے گا، ایک نے کہا۔ فی الحال اپنی خیر مناؤ، ناشتہ کر چکے ہو یا نہیں، عمران نے پوچھا۔ میں تو دیر سے کہہ رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیتا، بوڑھے نے کہا۔ لاؤ ناشتہ، دوسرے نے بڑی ڈٹائی سے کہا، اور بوڑھا غار سے باہر نکل گیا۔ اگر جاپانی میوزک ہو تو میں ٹین کی تھالی اٹھا لوں، جیمسن نے ان سے پوچھا۔ تم کچھ نہیں جانتے، پہلا قیدی عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ تمہاری شانوں پر نظر آنے والے نشان بتا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کسی ننے منے اسٹیشن کے انچارج ہوگے۔ کیا نہیں جانتا، عمران نے کہا۔ اس بے ایمان عورت کی ہمدردی میں مارے جاؤ گے۔ اسے 100,000 لیرے کا غبن کیا ہے، جنیوا میں اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی جا چکی ہے، ایک آدمی نے کہا۔ عمران نے طویل سانس لی اور جیمسن سے اردو میں بولا۔ بوڑھے کو روک دو، کہہ دینا کہ ابھی ناشتہ نہیں، میں ان سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جیمسن چلا گیا۔ تو اب یہ چال چلی گئی ہے۔ کیسی چال، عمران نے کہا۔ ہو سکتے تمہیں علم نہ ہو، لیکن ایڈلاوا اور الفروزے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم مجھے یہی کہانی سناؤ گے؟ نہ کہ یہ ایڈلاوا کی سیکرٹری تھی جو بین الاقوامی خیراندیش کا سربراہ ہے، اور یہ 100,000 لیرے لے کر بھاگی ہے، عمران نے کہا۔ یہ حقیقت ہے، ایک بولا۔ تو پھر خود کیوں دوڑے آئے تھے؟ جنیوا پولیس کو مطلع کیا ہوتا، عمران نے کہا۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہ اپنے چچا کے یہاں مقیم ہے، ہم نے سوچا کہ پہلے خود تصدیق کر لیں تو پھر پولیس کو مطلع کریں گے، ایک بولا۔ تو پھر تصدیق کر کے واپس کیوں نہیں چلے گئے؟ اس کے اغوا کا پروگرام کیوں بنا بیٹھے؟ عمران نے کہا۔ تم اسے کسی عدالت میں بھی ثابت نہ کر سکو گے۔ اسے قتل کر کے غبن کی رقم خود ہتھیار لینا چاہتے تھے، عمران نے کہا۔ بکواس ہے، ایک بولا۔ سنو، سیدھی طرح بتا دو ایڈلاوا کہاں چھپا بیٹھا ہے، ورنہ تمہاری کھوپڑیاں کئی ٹکڑے میں تقسیم ہو جائیں گی، عمران نے کہا۔ ہم نہیں جانتے، اپنی مرضی کا مالک ہے، جہاں چاہے گا رہے گا، اس چکر میں نہ پڑو، ہمیں چھوڑ دو، ہم تم سے جھگڑا نہیں کریں گے، ایک بولا۔ جھگڑے کی بھی ایک ہی کہی، 2 گھونسے کافی ہوں گے تمہاری گردنوں کی ہڈیاں توڑنے کے لیے، عمران نے کہا۔ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک بولا۔ چلو یہی صحیح، مگر اتنا ضرور جاننا چاہوں گا کہ تمہیں ایڈلاوا کے احکامات براہ راست ملتے ہیں یا کسی کے توسط سے، عمران بولا۔ تمہیں اس سے کیا سروکار؟ سروکار نہ ہوتا تو پوچھتا کیوں، عمران بولا۔ وہ آدمی بڑی حقارت سے ہنس کر بولا۔ شاید تم ابھی حال ہی میں ایک دم ترقی کر کے انچارج بنے ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، عمران بولا۔ بہت فرق پڑتا ہے، بھولے آدمی، مثلاً تم یہی نہیں جانتے کہ اس ترقی کو کس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ خیر تم دیکھ ہی لوگے جب ہمارے خلاف کیس بنا کر عدالت میں لے کر جاؤ گے۔ اول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم 1 گھنٹے سے زیادہ حوالات ہی نہ گزار سکیں، اور اگر معاملہ کسی بنا پر عدالت چلا بھی گیا تو وہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی تم نے پولیس کو مطلوب ایک ملزمہ کو فرار ہو جانے میں مدد دی۔ سنو، پہلے قانون اچھی طرح پڑھ ڈالو اور پھر کارگزاریوں کے میدان میں نکلنا، ورنہ مارے جاؤ گے، ایک کہہ رہا تھا۔ پھر تو واقعی کیا ایسا نہیں ہے کہ لیگوریا ریجن کے معاملات تومبارڈی ریجن کے معاملات پر اثر انداز نہ ہوتے ہوں؟ عمران کا لہجہ ڈھیلا پڑ گیا۔ کمال ہے، کیا تم ایک معمولی سپاہی کے درجے سے سیدھے جسٹ لگا کر انچارجی تک پہنچ گئے ہو؟ حد ہو گئی، قانون کے محافظ اداروں کی یکجہتی ملک گیر ہے، حتیٰ کہ وہ ریجن بھی جو اٹلی کے دستور کی طرف سے عطا کی ہوئی داخلی خود مختاری کے حامل ہیں، قانون کے محافظ اداروں کی ملک گیر یکجہتی کے منکر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر سسلی یا سارڈینیا کا بھی کوئی معاملہ ہوتا تو تم قطعی بے بس ہوتے، ایک نے کہا۔ اچھا، پہلے تم ناشتہ کر لو، پھر باتیں ہوں گی، عمران نے کہا اور دوڑتا ہوا ایک طویل غار سے باہر نکل آیا۔
ناشتہ بوڑھے نے پہلے ہی سنبھال رکھا تھا۔ آپ یہیں ٹھہریے، ہم دونوں ہی انہیں ناشتہ کرا دیں گے، ان کی گفتگو آپ کے لیے دل آزار ثابت ہوگی، عمران نے اس سے کہا۔ سنو صاحبزادے، میں نے اب تک کئی طرح کی باتیں سنی ہیں اس سلسلے میں، لہذا کچھ اور بھی صحیح، کیا فرق پڑے گا؟ بوڑھے نے کہا۔ نہیں، میری بات مان لیجیے، اسی میں بہتری ہے، عمران نے کہا۔ اچھی بات ہے، جیسا تم چاہو، بوڑھا بولا۔ وہ دونوں ناشتہ لے کر غار میں داخل ہوئے اور ایک ایک کو سنبھال لیا۔ بھائی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاتھ کھول دو، پیر بندھے ہوئے ہیں، ایک نے کہا۔ ناشتے کے بعد ہی اس کی بات بھی کرنا، عمران بولا۔ اچھا اچھا، تمہاری مرضی۔ جیمسن کی خوش مزاجی اود کر آئی تھی، لیکن عمران نے اشارے سے اسے خاموش ہی رہنے کو کہا۔ دونوں انہی کے ہاتھوں سے کھاتے رہے۔ ناشتے سے فارغ ہو جانے پر انہوں نے فوری طور پر گفتگو کرنی چاہیے تھی، لیکن عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، کچھ دیر آرام کر لو۔ تم میں سے کوئی سگریٹ تو نہیں پیتا؟ نہیں، جواب ملا۔ شراب؟ بس یہی ایک تکلیف ہے، کیا شراب بھی پلاؤ گے؟ فوراً ناشتے کے بعد ہی پیو گے؟ عمران نے پوچھا۔ شاید ضرورت محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں، ایک نے کہا۔ جاؤ 2 گلاس بنا کر لاؤ، عمران نے جیمسن سے کہا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ان میں سے ایک بولا، کیا شراب بھی خود ہی پلاؤ گے؟ کہو تو میں یانا سے پلوا دوں، عمران اسے آنکھ مار کر مسکرایا۔ بس بس، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بے ایمان عورت، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ خیر، تو ہم دونوں ہی ساکی گری کے فرائض انجام دے لیں گے، عمران بولا۔ اب ہاتھ کھول دو، قریب قریب مصالحت ہو ہی گئی ہے، ایک بولا۔ شراب بھی اسی طرح پی لو، عمران بولا۔ نہیں، ہم شراب نہیں پئیں گے، دوسرے نے جھنجھلا کر کہا۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ پچھلی رات کی زہریلی سوئی یاد ہے؟ میں نے کسی پولیس آفیسر کے پاس ڈاٹ گن نہیں دیکھی، ایک بولا۔ ذاتی شوق کی چیز ہے، خواتین کی موجودگی میں لپاٹکی پسند نہیں کرتا، عمران بولا۔ تمہاری یہ حرکت بھی غیر قانونی ہے کہ تم ڈاٹ گن کا استعمال کرتے پھرو، وہی اسلحہ استعمال کر سکتے ہو جو تمہارے محکمے کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہو، ایک بولا۔ پھر تو غلطی ہو گئی۔ اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ شراب پلانے کے بعد باری باری دونوں کے ہاتھ پیر کھول دوں گا، عمران نے کہا۔ بھائی، تم بھی عجیب آدمی ہو، آخر کیا فرق پڑتا ہے، ایک بولا۔ شراب ہرگز نہ پینا۔ اب ہمیں یہ دوبارہ بے ہوش کرنا چاہتا ہے، شراب میں کوئی خواب آور چیز شامل ہوگی، دوسرا بول پڑا۔ بے ہوش تو میں چپت لگا کر بھی کر سکتا ہوں، شراب اور خواب آور چیز کیوں ضائع کروں، عمران نے کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، خواب آور چیز ہی دینی ہوتی تو کافی میں دی جا سکتی تھی، قیدی نے اپنے ساتھی سے کہا۔ کچھ سمجھے ننے منے، عمران دوسرے قیدی کے چہرے کی طرف کے قریب انگلی نچا کر ہنسا۔ اتنے میں جیمسن واپس آ گیا، دونوں ہاتھوں میں گلاس تھے، ایک اس نے عمران کو تھما دیا اور دوسرا چڑچڑے قیدی کو پلانے لگا۔ میں تو ہرگز نہیں پیوں گا، وہ جھلا کر بولا۔ سر پر انڈیل دو، عمران نے جیمسن سے کہا اور اس نے سچ مچ یہی کر ڈالا۔ قیدی کے منہ سے مغلظات کا طوفان امٹ پڑا، دوسرا قیدی ہنس رہا تھا، چڑچڑا قیدی اس پر برس پڑا، لیکن وہ مزے لے لے کر عمران کے ہاتھوں گھونٹ گھونٹ کر کے شراب پیتا رہا، ہر گھونٹ پر آسودگی کی گہری سانس لیتا۔ خالی گلاس عمران نے جیمسن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دوڑ کر گلاس دے آؤ، کہیں ٹوٹ پھوٹ نہ جائیں۔ اب کھول دو ہاتھ، قیدی بولا۔ بات دراصل یہ ہے دوستوں کہ میں کھلائے پلائے بغیر نہیں مارتا۔ کیا مطلب؟ قیدی نے کہا۔ اگر تم مجھے وہ اطلاعات مہم نہ پہنچاؤ گے جو میں چاہتا ہوں تو تم بھی الفروزے کے ہیلی پائلٹ ہی کی طرح غائب ہو جاؤ گے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ قیدی نے پوچھا۔ مطلب صاف صاف ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں نظر آ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یعنی میریانا کو میں نے بچا لیا تھا، الفروزے کو ٹریسنگ پارک میں للکار کر اتنی دیر تک میں نے ہی الجھائے رکھا تھا کہ اسٹیمر تباہ کر دیا جائے، عمران نے کہا۔ احمق یونانی طالب علم، درست سمجھے، عمران بولا۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ قیدی نے کہا۔ ایڈلاوا کی موت، عمران بولا۔ دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا، خوفزدگی کے آثار ان کی آنکھوں میں سے جھانکنے لگے۔ چڑچڑے قیدی کی اکڑ بھی غائب ہو چکی تھی اور بابر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا تھا۔ عمران بھی کچھ کہے سنے بغیر اٹھا اور باہر نکلا چلا آیا۔ بوڑھا پہلے ہی سامنے پڑا تھا۔ کیا رہا؟ انہیں سوچنے اور آپس میں مشورے کا موقع دے آیا ہوں، عمران نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ کیا سوچنے کا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ یہی کہ جو کچھ میں نے ان سے معلوم کرنا چاہتا ہوں اسے بتا ہی دینے پر بخیریت رہ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ اگر نہ بتایا تو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں یہی سمجھوں گا کہ وہ لا علم ہے، عمران بولا۔ پھر کیا کرو گے؟
انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، عمران نے کہا، لیکن اس کا خیال رکھنا کہ انہوں نے یہ جگہ دیکھ لی ہے، بوڑھے نے کہا۔ بے ہوش آئے تھے اور بے ہوش ہی جائیں گے، آنکھ کھلنے کے بعد سے کسی غار تک ہی محدود رہے ہیں، اس لیے ان کے فرشتے بھی یہ جگہ دوبارہ دریافت نہ کر سکیں گے۔ عمران نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بوڑھا بولا، کیوں نہ جنگلی مرغیوں کا شکار ہو جائے، بہت دنوں سے شکار کا گوشت نصیب نہیں ہوا، عمران بولا۔ ضرور ضرور، بوڑھا چہکا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔